سورۃ الانبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، تین بزرگوں کا تذکرہ ہو جانے کے بعد آج چوتھا تذکرہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا آ رہا۔ حضرت نوح کا تذکرہ 12ویں سپارے سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ دین فرما رہے ہیں تو اس زمانے میں بھی لوگ بتوں کی پوجا کر کے اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے، شرک کر رہے تھے۔ اور حضرت نوح حضرت آدم کے بعد عظیم المرتبت نبی گزرے، انہیں ابو البشر ثانی یعنی انسانوں کے دوسرے والد کا لقب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ فرماتے ہیں تو جو ان کے قریبی لوگ ہیں، اول تو وہ بہت مختصر تھے۔ ٹوٹل جو لوگ مسلمان آپ کے ساتھ عذاب کے وقت بچے اور ساری جو قوم تھی انہیں عذاب میں گرفتار کیا گیا، وہ ٹوٹل جو مسلمان تھے وہ 80 تھے۔ اور اس میں ایک بات بڑی اہم تھی کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا حضرت نوح کی بات کو، وہ سارے غریب لوگ تھے۔ ایمان کا تعلق امیری، مالداری، حسن و جمال اس سے نہیں ہے، عیش و عشرت سے نہیں۔ ایمان کی کیفیت، ایمانی صلاحیت اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے۔ وہ غریب لوگ تھے یا مڈل کلاس کے لوگ تھے، تو جب امیروں کو آپ نے اپروچ کیا تو 12ویں سپارے کے اندر یہ ہے کہ اراذلنا، یہ جو ہمارے درمیان کم عزت لوگ ہیں، آپ ان کو ہٹائیں، پھر ہم آپ سے آ کے بات کریں گے۔ ارذل عربی میں رذیل کا سپرلیٹو ڈگری ہے اور اس کی جمع اراذل بنتی ہے۔ رذیل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے گھٹیا یا کمتر، یعنی امیروں نے مسلمانوں کو کہا یہ ہم میں گھٹیا نہیں بلکہ گھٹیا تر ہیں، آپ پہلے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں، یہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں، پھر ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی زیادہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ جانو۔ یہ دنیا عارضی اور فانی، جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں، لیکن وہی ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں بہت ہی معظم و مکرم ہو، اور ہم کئی نعمتیں لے کے نافرمان ٹھہر رہے ہوں، ہم عیش و عشرت میں نافرمانی میں غرق ہوں، اور وہ مشقت و تکلیف میں اللہ کے حضور حاضر ہونے والے۔ ایک حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں کہ اگر وہ تم سے مانگ لیں تو تم انہیں دھتکار دو۔ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام لے کر جائیں تو لوگ نکاح نہ کروائیں کہ بھائی یہ کیسے گزارا کرے گا، لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ دے، مولا تجھے تیری قسم یہ کام ہو جائے،
اللہ ان کی قسموں کو رد نہیں فرماتا، ان کے کام کو پورا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ بھائی میں ان کو دور نہیں کر سکتا، یہ اللہ والے ہیں، یہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتے، اگر میں انہیں دور کروں تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ آپ کو بھی پیغام ہے یہ، آپ بھی قبول کرو، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بھائی میں نہ خزانے، نہ بادشاہت، نہ دنیاوی مال و متاع کو جمع کرنے والا ہوں کہ تم اگر اس اسٹیٹس کو لے کر میرے پاس آؤ تو میں بھی یہ نہیں رکھتا، میرے پاس پیغام حق ہے بس۔ لیکن بھائی وہ نہیں مانے، تو سورہ ہود میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یؤمنا، اے نوح یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ فاصنع الفلک بأعیننا، اب آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی تیار کریں ہماری نگرانی میں، اور اب عذاب آنے والا ہے۔ کشتی کا مطلب ایسا عذاب جو طوفانی عذاب ہو، جو سیلاب کا عذاب ہو، پانی کا عذاب ہو۔ اب وہ کشتی بنانے لگے اونچی سی، تو جب وہ بنانے لگے تو پھر وہی مالدار دنیا دار لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، یہ کیا بنا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا، اس زمانے کے اندر 5 بتوں کا تذکرہ خصوصی طور پہ سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر آیا ہے۔ یغوث، اسی طرح مزید 5 نام آئے۔ آپ منع فرماتے تھے کہ بھائی یہ ان پتھروں کو چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک جو ہم سب کا بنانے والا ہے، ہمیں اس کے حضور سجدہ کرنا چاہیے، اس کے حضور ماننا چاہیے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، سورہ نوح میں آئی ہے، اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اگر چھوڑ دیا تو ان کی اولادیں مزید ان کی نافرمان ہی پیدا ہوں گی، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ بڑے صبر و تحمل کے بعد انہوں نے دعا مانگی، تقریباً 950 سال لوگوں کو صرف سمجھاتے رہے، 950 سال۔ یعنی ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں تو 10 مرتبہ زندگی، 20 مرتبہ زندگی مل جائے 50 والوں کو، ایسی زندگی لمبی طویل تبلیغی، کبھی ادھر جا کر سمجھا رہے ہیں، کبھی ادھر، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ تو دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی۔ جب قبول فرمایا تو یہ آیت اتری، وَنُوحًا، اے حبیب نوح کو یاد کیجئے، اذ نادا من قبل، جب انہوں نے بہت پہلے ہمیں پکارا تھا، رب لا تذر، اے اللہ انہیں مت چھوڑنا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا، فنجیناہ واہلہ، اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بچا لیا تھا، من الکرب العظیم، بڑے عذاب اور بڑی تکلیف اور کرب سے۔ صرف جو کشتی میں موجود تھے وہ بچ گئے، اور جو دائیں بائیں لوگ تھے پانی کے اندر بہتے گئے بہتے گئے بہتے گئے، اور دنیا سے انہیں صفحہ چٹ ختم کر دیا گیا۔ وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، بلکہ اس وقت روئے زمین پہ جتنے لوگ تھے سب ہی ملیا میٹ کر دیے گئے، سب ختم۔ اور یہی صرف 80 کے قریب افراد تھے، وہ جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہرتی ہے آپ کی کشتی۔ اس دوران آپ کا ایک بیٹا بھی تھا،
اس نے بھی آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس بیٹے کو باپ نے سمجھایا, نبی علیہ السلام نے سمجھایا, تبلیغ فرمائی, لیکن وہ دنیا داروں کے ساتھ مصروف تھا. معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنوں کو بھی سمجھاؤ تو اپنے بھی نہیں سمجھتے کہ تم غلط جا رہے ہو. اب کوئی اعتراض یہ نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی. ہر اچھا فرد اپنے ماتاتوں کی اچھی تربیت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اب یہ تربیت لینے والے کا, یہ لینے والے کا مسئلہ ہے. اس میں ان بزرگوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. جب وہ باہر والوں کو سمجھا رہے ہوں گے تو گھر والوں کو کتنا سمجھا رہے ہوں گے. جب کشتی میں سوار ہونے لگے, بیٹے آ جا, نہیں آیا. یا بنی ارکب معنا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. کہا نہیں, میں نہیں سوار ہوں گا. فرمایا یہ عذاب ہے, یہ سب کو بہا دے گا. نہ میں پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ یہاں پہ بھی مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ جب تکلیف اور مصیبت اور آزمائش آئے تو تم چیزوں کی طرف مت دیکھو, اسباب کی طرف مت دیکھو, بلکہ مسبب الاسباب اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھو. ورنہ جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو اونچے اونچے نیچے رہ جاتے. وہ اونچا پہاڑ بھی نیچے رہ گیا اور وہ پانی اس پہاڑ کے اوپر سے بھی گزر گیا, اس میں بہا دیا گیا. تو بندوں کو چاہیے ہر آن مسبب الاسباب, سبب بنانے والا میرے رب عز و جل, اس کی بارگاہ میں توجہ کرنی چاہیے. وہ سبب کی طرف چلا گیا, اسے ختم کر دیا گیا. اسی طرح ایک حضرت زکریا کی امتی کا تذکرہ آتا ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کو بچا کر چلا تو اس نے بجائے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کے ایک درخت کو کہا, اے درخت تو بیچ میں سے دو ہو جا کہ میں تیرے اندر چھپ جاؤں. وہ درخت تو اندر یعنی کھلا اور یہ اندر گیا, وہ چھپ گیا, لیکن اس کی قمیض باہر رہ گئی. کفار نے دیکھا اور اس درخت کو دو ٹکڑے کر دیے تو اس میں وہ بھی مر گیا. ہر آن اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ تو ہی بچانے والا, اے میرے رب عز و جل اس مشکل سے تو ہی نکالنے والا, اور اسی کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہم نے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بچا لیا, تو جو بعد میں اترے انہی سے پھر مزید قوم چلی, اور ہم بھی انہی کی آل اولاد میں کہلائیں گے. اور اب ہم انہیں اپنا حضرت آدم کے بعد ابو البشر ثانی, دوسرے انسانوں کے والد کا لقب دیتے ہیں کہ پھر بقیہ انہی کی اولاد سے آگے چلے. پھر ساری امتیں, افراد آج پھر ان میں بگڑنا شروع ہو گئے. پھر لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, پھر لوگ کفر میں مبتلا ہیں, پھر کچھ ہیں جو اللہ کو مان رہے ہیں. بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے چلی تھی کہ جو مانے گا وہ بچے گا, جو نہ مانے گا وہ نہیں بچے گا. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر سے ہدایت ہٹ کر کفر اور گمراہی کا پردہ آ جاتا. یہاں پہ کیوں آئی آیت؟ یہاں پہ وہی تسلسل ہے کہ جب مکے والوں نے حضور کو ستایا, حضور مکے سے مدینے تشریف لے گئے, تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, ہم نے تو پوری قوم برباد فرما دی, عذاب میں گرفتار کر دی, اپنے نبیوں کی مدد فرمائی, آپ پریشان نہ ہوں. اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو, ہم نے تو نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور سارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ مکے کے لوگ کیا ہیں, آپ مدینے پاک میں رہیں, ہم مکے کی ساری سرزمین آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. اور وہی وقت ہوا کہ جو ستا رہے تھے جب مکے سے گئے تو بے سر و سامانی تھی, کسی کا گھر چھٹ گیا, کسی کی تجارت چھٹ گئی, کسی کی آل اولاد چھٹ گئی, وہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں نکل گئے. لیکن جب آئے تو مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور حضور کے حکم کا انتظار تھا. اب اگر یہ چاہیں تو سب کو غلام باندی بنا دیں, جائیدادوں پہ قبضہ کر لیں,
لیکن حضور آئے رحمت للعالمین بن کر بیت اللہ شریف، بیت اللہ کی عظمت کو پیش نظر وہاں کے کسی بھی گرفتار شخص کو غلام نہیں بنایا گیا، باندی نہیں بنایا گیا، گھروں پر قبضہ نہیں کیا گیا. فرمایا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو، کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی سوائے چند ایک لوگوں کے جو بالکل گستاخ رسول تھے. تو فرمایا سوائے ان کے وہ 8-10 لوگ تھے کہ جو حضور کی شان میں انتہا درجے کی بے ادبی کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے. تو فرمایا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو سزا ملے گی، اس کے علاوہ کسی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور تو غالب ہو کر بھی عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو سارے لوگ حضور کے قدم پر آ گئے اور جوک در جوک حضور کے پاس آ کر اسلام کو قبول کرنے لگے. سبحان اللہ. فرمایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے نوح کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. بے شک انہم کانوا قوم سوء، وہ قوم بڑی ہی بدترین تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان ساری قوم کو غرق کر دیا. یہاں تذکرہ کرنے کے بعد پھر اگلا تذکرہ شروع ہوتا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق بات سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.